ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس سیگمنٹ کے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں، اس پروگرام میں ایک کتاب کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے کول فلیمز۔ کول فلیمز یعنی ٹھنڈی آگ یا ٹھنڈے شعلے۔ تو یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، انگلش زبان میں ہے۔ قرآن مجید میں مذکور وہ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو بہت بڑا معجزہ ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو بڑے دلکش انداز میں دارالسلام نے اس کو پیش کیا ہے، انگلش زبان میں ہے، کہانی کے انداز میں ہے۔ ضرور اسے پڑھنا چاہیے، بچوں کو دینا چاہیے، تاکہ بچے جہاں دیگر کہانیاں پڑھتے ہیں، موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہیں وہ کچھ ایسا بھی سیکھیں جو انہیں قرآن کے ساتھ ملا دے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، حفظہ اللہ تعالی، وائس چیئرمین پیغام ٹی وی ہیں، ڈین ہیں علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن ہیں، اور پیغام ٹی وی پر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر رکھا ہے پروفیسر عثمان خالد شیخو پوری صاحب، عالم دین ہیں اور بہت ماشاءاللہ ینگ اسکالر ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو ادارے ہیں وہاں آپ تربیت کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، انہیں سکھاتے رہتے ہیں۔ تو آج کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، ایئر کموڈور بھی ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، اور خاص طور پر ان دنوں میں وہ یعنی بہت زیادہ میڈیا کو انہوں نے ٹائم دیا، اور مادر وطن کے لیے جو بات ہو سکتی تھی، جو کی جا سکتی تھی، اس کے دفاع کے لیے، امید دلانے کے لیے، قوم کو حوصلہ دینے کے لیے، فورسز کی تقویت کے لیے وہ کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بھرپور سیگمنٹ ہوگا، اس میں ہم اسلامک حوالے سے بھی جانیں گے اور ٹیکنیکل حوالے سے بھی، کہ جو ایئر فورس کی بہت بڑی کامیابی جس نے ایک نیا باب کھول دیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ عثمان صاحب آپ کو بھی وقت نکال کے آپ تشریف لائے، خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، یعنی قوموں کے درمیان جنگ بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں نام رکھنے میں کوئی معنویت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں تو ہم جتنے بھی دفاعی اپنے ہتھیار بنا رہے ہیں ان کے نام دیکھیں، یا اپنے جو بھی ہمیں کوئی آپریشن کرنا پڑتا ہے اس کا نام دیکھیں، ان میں ایک خاص جھلک ہوتی ہے، کوئی اسلامک نام ہوتا ہے یا کوئی آیت سے ماخوذ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر بنیان مرصوص نام رکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ یعنی اسلامک اسکالر ہی نہیں ہیں، بلکہ عصری معاملات پر آپ کی پوری نگاہ ہوتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اسلامک حوالے سے بھی آپ ضرور بتائیں کہ بنیان مرصوص نام رکھنے کی معنویت کیا ہے، اور موجودہ حالات میں اس کو کیوں رکھا گیا، کیوں منتخب کیا گیا بنیان مرصوص، یہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیان مرصوص کا معنی یہ ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسا کہ پہلے بھی بہت سارے پروگرامز کے اندر یہ بات ہو چکی۔ تو اللہ کریم نے سورہ صف کے اندر یہ لفظ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس طرح سے صفیں بنا کے کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو ان لوگوں کو گویا اللہ کریم نے پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اگرچہ بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کس وجہ سے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، کہ صحابہ کرام کا یہ سوال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں گویا اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑنا۔ تو جہاں تک اس آپریشن کا نام رکھنے کا تعلق ہے، دیکھیں ہماری فوج جو لڑ رہی تھی انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، اور ان کی جو فضائیہ ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، ان کے سارے معاملے فوج ان کی زیادہ ہے۔ اس سب کے باوجود جو مسلمانوں کی قوت ہوتی ہے وہ اصل میں وسائل نہیں ہوتے، اور وہ افرادی قوت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی قوت اللہ کی مدد ہوتی ہے،
اور اللہ کی مدد سے ہی مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی ہیں. بلکہ میں تو اکثر یہ ایک تاریخ کا اور سیرت کا طالب علم ہونے کے ناطے سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ غزوہ بدر سے لے کر آج تک جتنی بھی جنگیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان لڑی گئی ہیں، شاید ایک بھی جنگ ایسی نہیں جو مسلمانوں نے جیتی ہو اور اس میں وسائل اور افرادی قوت مسلمانوں کی زیادہ ہو. بہت بڑی بات ہے. یعنی وسائل اور افرادی قوت ہمیشہ کم ہوتے ہیں، وہ جنگ جیتتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ یہ گویا ایک ایویڈنس ہے اس بات کی جو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو دنیا میں کوئی تمہارے اوپر غالب ڈاکٹر نہیں آ صاحب یہ یعنی قرآن مجید کی آیت کچھ دیر پہلے ہمارے آرمی چیف نے باقاعدہ پڑھی بھی تھی، جو کوٹ بھی ہوئی، نشر بھی ہوئی ٹی وی پر، کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ اچھا یہ جو ہے نا، یہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے. جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے اس موقع کے بارے میں مختلف سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں. مثلا یہی واقعہ جس میں کم من فئۃ قلیلۃ والی بات اللہ کریم نے قرآن میں فرمائی ہے سورہ بقرہ میں، تو یہی موقع ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے ان میں جنہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں. اچھا یہ بھی یعنی ان کے وسائل زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، یہ پرسیپشن بھی موجود تھی. اور بالکل ایسے جیسے آج کوئی تبصرہ کرنے والے، ہم نے بہت سارے تبصرہ کرنے والے دیکھے، اور تبصرہ کرنے والے ہمیشہ تبصرہ جب موازنہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ تو بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فضائیہ ہے، بہت بڑا. تو یہ پرسیپشن کرنے والے ہر دور میں ہر موقع پر موجود ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، قرآن کہتا ہے جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت اللہ فئۃ کثیرہ، کہ کتنے ہی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئی ہیں، اور یہ آتی ہیں اللہ کے حکم سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے لڑتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور مومن تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن تو لڑتا ہی اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا اور اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس سے بڑی اور کوئی اس کے لیے سعادت نہیں ہوتی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر جو ہے وہ ناکام ہوئے تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ جادو تو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، تو انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے رب پر ایمان کا اظہار کر دیا. اس کے بعد فرعون نے بہت ڈرایا ان کو، اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا. اور وہ کر سکتا تھا، اس کے پاس ساری طاقت وسائل تھے. اچھا انہوں نے آگے سے کہا فقد ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ جو فیصلہ کر سکتا ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہاں تو ہمیں مار دے گا تو ہم اللہ سے ملاقات کر لیں گے، ہماری ملاقات اللہ کے ساتھ ہو جائے گی. تو یہ ہے وہ جذبہ اصل میں جب ایمان آ جاتا ہے، اس کو جذبہ ایمان نہیں کہتے ہیں. جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر انسان ٹکرا جاتا ہے. تو بنیان مرصوص اس موقع پر اس آپریشن کا نام رکھنے کی جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑا جائے کہ انسان یہ سمجھے، اور جو فوجیں ہیں اور ہر فوجی جو لڑنے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑیں گے تاکہ ہمارا اللہ ہمیں پسند کر لے اور ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے، اس جذبے کے تحت. اور وہ جو جاتے ہوئے انہوں نے اپنی وصیت کے اوپر سگنیچر کیے ہیں سارے پائلٹس نے، وصیت نامہ تھا یا وٹ ایور ان کا جو بھی وہ معمول ہوتا ہے جب پرواز پہ جاتے ہیں، جو بھی ان کا پروٹوکول ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کو پوری دنیا میں لوگوں نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا ہے. اور ابھی مفتی صاحب بھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، وہ ایک کلپ میں نے دیکھا، یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے اور وہ کوئی کسی انگریز ملک کا لڑکا ہے اور وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو پاکستان. وہ کہتا ہے مجھے پاکستان کا بھی نہیں پتا پاکستان کون ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ سائن کیے ہیں وی ول ناٹ کم بیک، کہ انہوں نے سائن اس بات پر کیے ہیں ہم واپس نہیں آئیں گے،
تو کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ ایسی فوج بھی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کر دیتے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، اور اس پر اور پھر اس نے کہا سلیوٹ پاکستان. تو یہ ساری چیزیں، یہ اثرات ہوئے، یہ اثرات ہوئے. اصل میں وہ جذبہ جو جذبہ ایمانی مومن کے پاس ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس ہوتا ہی نہیں. لہذا وہ حیرت انگیز طرز عمل جو مومن سے سرزد ہوتا ہے اور مومن اس کا اظہار کرتا ہے، وہ کسی اور سے اظہار بھی نہیں ہوتا اور لوگوں کے لیے وہ حیرت کا باعث بھی. بالکل صحیح. عثمان صاحب آپ فرمائیے، کیونکہ آپ وہاں جا کے ٹریننگز بھی دے رہے ہوتے ہیں، تربیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، فورسز کے ساتھ، میرے خیال نیوی کے ساتھ خاص طور پر آپ کا خاصا تعلق ہے. تو یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو کس طرح تربیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ پھر جب موقع آتا ہے تو اس طرح کے مناظر سامنے آتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں، ایسی بھی کوئی بحریہ ہو سکتی ہے، ایسی بھی کوئی فضائیہ ہو سکتی ہے، ایسی بھی کوئی آرٹلری ہو سکتی. وہ ذرا بتائیے کہ کیسے یہ جذبہ بھرا جاتا ہے؟ وہ کوئی اسلام کے ذریعے سے آتا ہے یا کیسے آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں جس پس منظر میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، ظاہر ہے یہ پچھلے دنوں کی ایک پاک اور انڈیا اور پاکستان کی جھڑپ ہے، ایک جنگ ہے. سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اس امت کے اور اس ملک کے فخر جنم دیا. اللہ اکبر. بالکل بالکل، بے شک. اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے ابھی بات چل رہی تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ چاہتا ہوں کہ جو بھی نام رکھے جاتے ہیں، جو بھی ٹائٹل رکھے جاتے ہیں، اصل میں اس کا پس منظر عربوں کے ہاں جنگوں میں استعمال ہونے والے شعار تھے. شعار جو ہیں وہ عربوں میں کسی بھی جنگ کے لیے یا کسی قبیلے کے ٹائٹل کے طور پر ہمیشہ یہ جملہ یا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس سے اس قوم کا یا اس گروہ کا یا اس جنگی جتھے کا ایک منظر اور ایک تصور سمجھ آتا تھا کہ یہ کس رخ پر چلنے والے لوگ ہیں. ان کا ہدف پتہ چلتا تھا اور ان کا جذبہ اس سے طے ہوتا تھا اور پھر ان کی یکسوئی نظر آتی تھی. بنیان مرصوص میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے اگر 2-3 پس منظر دیکھے جائیں آپ کی بات پہ آنے سے پہلے، تو ایک تو وہ مسجد بلال جو آزاد کشمیر میں سب سے پہلے غالباً شہید پہ حملے کیے گا، کیسی بات ہے. جب وہ شہید کی گئی تو سرائے صاحب دیکھیے گا کہ اس کے محراب پر جو آیت لکھی تھی وہ یہی آیت تھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. غالباً یہ پیغام تھا کہ تم ہماری آیات مٹانا چاہتے ہو اور ہم انہیں تمہارے لیے ڈراؤنا خواب بناتے ہیں. اور اس کے لیے ISPR نے بھی وضاحت کی ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ یعنی ان سے پوچھا گیا جب کہ آپ نے یہ آیات بڑی آج کل سنی جا رہی ہیں، آیات پڑھ کے آپ کر رہے ہیں اور نعرہ لگ رہا ہے اور قرآنی آیات، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، اس بنیاد پر ہم نے لڑنا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی وضاحت اور بہت بڑا اعلان تھا اگر اسے سمجھا اور سنا جائے، اور اللہ اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق دے. اور تیسرے نمبر پر سر دیکھیے گا کہ انڈیا نے اس کا تیسرا پس منظر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اس نام کو رکھنے والوں نے بڑی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انڈیا نے آپریشن سندور، یعنی سندور وہ کہتے ہیں کہ کوئی جب شوہر بنتا ہے اپنی بیوی کے ماتھے پر وہ لال رنگ لگاتا ہے، اس کو وہ سندور بولتے ہیں، یعنی یہ بیوی بن گئی ہے. تو جو مودی صاحب نے بیان کیا یا ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ ہم ان بیواؤں کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بدلہ لینا ہے. تو یہ اس نام سے تھا. تو جواب میں آہنی دیوار نام رکھ کر بتایا گیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں انشاءاللہ، اور اس میں تعبیر قرآن کی استعمال کی گئی. تو اللہ رب العزت نے اس نام کی برکت سے اور اپنے سایہ رحمت سے، اپنی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت بھی فرمائی. عثمان صاحب یعنی کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، آپ ایک واقعہ پہلگام میں ہوتا ہے اس کا بدلہ لینے بیواؤں کا ہمارے پاس چلے آتے ہیں، یعنی کوئی طریقہ نہیں تھا ان کا. تو اگر بلا وجہ کوئی ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پھر وہ آئے بنیان و مرصوص ہیں ہم. بالکل ٹھیک. اور 3 دن تک انتظار کیا گیا کہ شاید اب انہیں خیال آ جائے، اور پھر بہت اچھا اور بڑا مضبوط جواب دیا گیا. افواج پاکستان لائق استائش ہیں الحمدللہ. ہم پرسکون نیندیں سو سکتے ہیں اور سوتے ہیں الحمدللہ اسی وجہ سے کہ افواج موجود ہوتے ہیں. تو سر جہاں تک ان علامات کی بات ہے کہ مختلف اداروں پر جیسا کہ
عدلیہ پر، ریڈیو پر اور اسی طرح مختلف ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان پر آیات قرآنیہ اکثر لکھی نظر آتی ہیں، خاص طور پہ فوج پاکستان بھی جس طرح نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا ملتا ہے، اور اسی طرح ایمان جہاد تقویٰ کی بات ہوئی، جی تنظیم کی بات ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر پاکستان کا نام ہی دیکھا جائے تو پاک طیب کو کیا عربی زبان میں طیب ہے ٹرانسلیشن اس کی، اور ستان جو ہے اس مدینہ شہر کو، جگہ کو کہتے ہیں، تو مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ پاکستان کا یعنی وہی معنی اس کا بھی ہے، وہی معنی بھی اس کا بھی ہے۔ تو یعنی ایک ایک جو فگر ہے، ایک ایک پوائنٹ ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ادارے، یہ ملک اور یہ افواج، یہ جو مواصلاتی ادارے ہیں، یہ بنائے اس لیے گئے ہیں کہ اعلاء کلمت اللہ ممکن بنے۔ یعنی یہ علامات ہیں اصل میں اس بات کی کہ جو عدالت پہ لکھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی لکھا ہے اور آیت مبارکہ لکھی ہے عدل کی، تو وہ اصل میں یہ اطلاع ہے کہ اس عدالت کو بنانے والے عدل چاہتے تھے، یہاں پر اس قرآن کا عملی نفاذ چاہتے تھے، اور افواج پاکستان کی زبان پر جو نعرے ہیں یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اس فوج کے جو ابتدا کرنے والے، یا اس فوج کے جو اس کی جو قوم ہے اصل میں جہاں سے یہ فوج، جو مقصد ہم نے حاصل جو کرنا اس کا ہدف ہے وہ اللہ رب العزت کا کلمہ اس کو بلند کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے مواصلاتی ادارے جیسے میں نے عرض کیا، وہاں پر بھی یہی علامت ہے کہ اس کو بنانے والے جو ہیں ان کا شعور دینی واضح ہوتا ہے۔ تو میں یہاں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل یہی اثرات ہیں، یہی جذبات ہیں جو ہمارے افواج کے جوانوں کو دیکھ کر ان کی تربیت میں بھی اور ان کے ساتھ متعلق ہو کر ملتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ISPR کے DG صاحب کی گفتگوؤں میں سنا کہ وہ ایک ایک جملے میں 3 مرتبہ اللہ کا نام لے رہے ہوتے تھے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بعض ادوار آئے ہیں اس ملک پر، ہم نے تو پڑھا ہے، ڈاکٹر صاحب شاہد ہوں گے شیخ محترم، کہ اس ملک پر یہ ادوار آئے ہیں کہ جب یہ سوچا گیا کہ اس کو ایک لبرل بنا دیا جائے، اس کو تھوڑا سا اس کی بنیادوں سے دور کر دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان پچھلے اس ہفتے کے اس ایپیسوڈ میں دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے نام سے ہی برکت ہونی ہے، اسی کے نام سے ہی رحمت ہونی ہے۔ اور یہ جو جملہ بولا جاتا رہا ہے، میں آپ کی اجازت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جملہ بولا جاتا رہا ہے کہ ہم یورپ سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلا ہفتہ بتاتا ہے کہ ہم اسلام سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم جب اسلام کی طرف واپس آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں وہ لوٹی ہوئی اور کھوئی ہوئی عزت لوٹا دی ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ بڑا اہم پہلو ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑی بحث چلتی رہتی ہے پاکستان میں، یعنی 2 طرح کی بحث ڈاکٹر صاحب چلتی ہے۔ ایک تو کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ بس یہ اسلام کا نام کیوں لے رہے ہیں، اسلام کے لیے پاکستان نہیں بنا، اور دوسری بحث یہ چلتی ہے کہ نہیں جنگ پتہ نہیں اسلام نے کیوں کہہ دیا کہ ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے، ٹاک ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ تو اس سینیریو میں ڈاکٹر صاحب یہ دونوں چیزیں بالکل واضح نہیں ہو گئیں کہ امن بھی جنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، سب مانتے ہیں اب تو، بلکہ یعنی میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب لوگ لکھ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اسلام نے کیوں جنگ، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب یعنی کتنا ہمارے آباء کا خون جو بنیادوں میں پڑا ہے وہ کتنا مبارک ہے کہ جیسے بتا رہے تھے عثمان صاحب کہ کئی دفعہ ہوائیں چلتی ہیں اس چراغ کو بجھانے کے لیے، لیکن اتنا مضبوط ہے کہ پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ اسلام ہی اسلام اور اسلامک ٹرمنالوجی وہ بہت واضح ہو کے سامنے آتی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جو ملک بنا اسلام کے نام پر ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ نظریہ کبھی دب نہیں سکتا، اور اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اور اس کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں، اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہا گیا تھا تو پھر اس کی بنیادوں کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ دیکھیں، جس ریاست کے نظریے میں توحید موجود ہوتی ہے، بظاہر تو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں، تو بظاہر تو ایک جغرافیہ کی حفاظت کر رہے تھے جی۔ وہ مجاہد بھی جو اس وقت سرحدوں پہ پہرا دے رہا تھا، وہ بھی ایک بظاہر تو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا تھا، بالکل، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ اس کی آنکھ پر
जहन्नम की आग हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बज़ाहिर वो भी जोग्राफी की हिफाजत कर सरहद पे खड़ा है ना। सरहद पे खड़ा है। जी। तो वो जिस जोग्राफिया की हिफाजत कर रहा है, वो जोग्राफिया उसकी बुनियादों में नजरिया है, लिहाजा वो पूरा जोग्राफिया जो है वो ऐसे ही है जैसे आप इलाही कलिमतुल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही पाकिस्तान जो वजूद में आया, तो पाकिस्तान के वजूद में आने की बुनियाद में भी नजरिया है, और नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह का। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सरहदों पे रहने वाले, वो आगे हमारे साथ मौजूद हैं जी। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब रिटायर्ड दफाई तजियाकार हैं, यानी सर्विस में रह चुके हैं, फ़ज़ाइया की बहुत शानदार कारकर्दगी है। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। चिश्ती साहब, दो महाज़ों पे हमने फ़ज़ाइया को देखा है, एक वो जो राफ़ेल गिरा रहे थे और दिफा कर रहे थे, दूसरे पे हमने आपको देखा और आप जैसे और लोगों को देखा, वो ना उन्होंने कोई मेरा ख्याल आराम किया है ना आपने कोई आराम किया है। मीडिया के हर मैदान पर, हर चैनल पर, दिन हो या रात हो, आपने जिस तरह से दिफा किया है, कौम का मोराल बुलंद किया है, फोर्सेस का मोराल बुलंद किया है। आप भी गाजी हैं इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे, हमारी फोर्सेस को जज़ाए खैर दे। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये हमें बताइए, हम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि हमारी फ़ज़ाइया के बारे में भी पूछते हैं। मैं आपके नाज़रीन की सादा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं। देखिए, एक तो ये है कि जो हमारा जिस एयरफोर्स में ताल्लुक रखता हूँ, या दुनिया में कोई एयरफोर्स भी फाइटर पायलट होता है, जनरली वो ऑफिसर्स होते हैं। हमारे साथ एयरमैन या टेक्नीशियन या जो हमारे क्रू होता है वो साथ कोई नहीं जाता, सिर्फ ऑफिसर्स जंग लड़ते हैं। एयरफोर्स में ये एक डिफरेंट एंगल है, जबकि आर्मी में ज़ाहिर जवान भी साथ जाते हैं, समुद्र में सेलर भी साथ जाते हैं, फाइटर पायलट अकेला जाता है। मेरे जिस प्रोफेशन से ताल्लुक रहा है वहां पे देयर इज नो रनर्स अप, यानी कि आपके पास सेकंड चॉइस नहीं होता। either you shoot or you get shot। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो दरमियानी बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपने रेजोल्यूट ईमान, जज्बा ईमान आपका इतना जबरदस्त होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर जो पाक फ़ज़ाई ने इस दफा एक बहुत डिफरेंट एंगल से एज लिया है, वो है टेक्नोलॉजिकल एज। हमने टेक्नोलॉजी को जिस खूबसूरती से इंटीग्रेट किया है, वो मैं खुद भी इतना खुश हुआ। और मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने शौक में, अपने चैनल पे चलाता हूँ, और उसमें मुझे विजिट करने का मौका मिला इन्हीं पायलट्स को, इन्हीं इंजीनियर्स को। तो जज्बा ईमान मैं देख कर आया था। अच्छा, टेक्नोलॉजी में देख कर आया था। ठीक। मैं चंद हफ्ते पहले इन पायलट्स को मिला था, मैंने डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे बनाई, मैंने अपलोड भी की। अब वो आप अंदाजा लगाइए कि मैं पायलट्स को भी मिलकर आया था, जहाजों को भी देख कर आया था, ये PL-15 मिसाइल को भी देख कर आया था, सब कुछ देख कर आया था। जो मैं नहीं देख सका था वो लड़ाई का जो स्किल थी, जो लड़ाई का उनका महारत थी, जो उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग थी, वो उन्होंने अब साबित की है। तो तब मैं उनके सारे उस एपिसोड को रिलेट करना मेरे लिए बड़ा आसान हुआ कि ये वो जज्बा था जिसकी वो बात कर रहे थे। जब मुझे कह रहे थे वो नौजवान बच्चे 25-25 साल के कि सर हम मुल्क के एक इंच का दिफा करेंगे, अल्लाह तो मैं ये समझता था कि शायद ये नौजवान बच्चे हैं, यंग ब्लड है, थोड़ा सा जज्बाती होके कह रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं, ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। तो यकीन करें, मुझे जब ये मिशन की डिटेल्स मिली, मुझे उसी रात मिलना शुरू हो गई थी। मैं कांटेक्ट था, इन टच था हेडक्वार्टर्स के साथ, हाई ऑफिसर्स के साथ मेरा राब्ता था। जब मुझे मिलना शुरू हुई तो यकीन करें कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे फौरी डाटा मिल रहा था। तो मुझे जब 1 2 3 4 करके मिल रही थी शूटिंग, तो यकीन करें कि मेरे मुंह से निकल गया कि ये आप जहाजों की बात कर रहे हैं ना। ये कोई परिंदों की बात तो नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मेरे लिए नाकाबिले यकीन था कि एक एयरफोर्स जो हमारे मुकाबले में आई हुई है, उसके पास 1000 से ज्यादा फाइटर जहाज है, उसके पास 90 बिलियन डॉलर का करीब बजट है उसका डिफेंस का हर साल का। तो हम छोटी एयरफोर्स 1/3 हमारे मुकाबले में उनका कहीं न्यूमेरिकली हम मैच नहीं कर पाते। तो हम जब मिल रहा था तो आप यकीन करें कि मुझे तब समझ आई कि इन नौजवान पायलट्स ने उनका जज्बा मैं देखने को मिला। और देखिए, इसी सांस में मैं कोई मेरे से इंसाफ ना रह जाए, मैं सिर्फ पायलट्स की बात नहीं करता। जब मैं पायलट्स की बात करता हूँ तो मैं इक्वल ट्रिब्यूट उन इंजीनियर्स को, उन टेक्नीशियंस को, उन एयरमैन को, उन एयर डिफेंस कंट्रोलर को, उन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वेपन कंट्रोलर्स को, तमाम को, मैं हत्ता कि जिसने चाय पिलाई होगी उस पायलट्स को उस दिन, उसको भी उतनी ही
दाद देता हूँ या काबिल तहसीन समझता हूँ कि उसका भी इस मुल्क में के दिफा में इंडायरेक्टली हिस्सा है। बिल्कुल। चिश्ती साहब ये फरमाइए, जिस तरह आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची और जिस तरह J-10C ने जो कर दिखाया, राफेल गिराया गया, मतलब हिस्ट्री बदल दी। अब मगरबी बालादस्ती जो है असले की या फ़ज़ाइया की वो ख़त्म हुई तकरीबन। तो थोड़ा सा हमें बताइए डिटेल में उस रात एक्चुअली हुआ क्या था और नताइज क्या निकले, और आइंदा दुनिया किस तरह बदलेगी इस हमारे एपिसोड के बाद। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था काफी दिनों से। उन्होंने, आपको याद होगा, 4 राफेल की भी अटेम्प्ट की थी उनको लाने की, उनको हमने जैम किया, वो फोर्स लैंड करना पड़ गया उनको हिंदुस्तान में श्रीनगर पर। तो हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जोन था अपनी पावर का कि हम पाकिस्तान को पनिश कर सकते हैं, और पनिश करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम 72 जहाज इकट्ठे करते हैं, जिसमें से 34 जहाज राफेल थे। उनके पास टोटल 36 जहाज हैं। 2 मेंटेनेंस की वजह से मैंने कंफर्म किया अपने सोर्सेज से, 2 जहाज उनके पास ग्राउंडेड थे किसी टेक्निकल वजह से। 34 जहाज राफेल जो फर्स्ट वर्ल्ड का है, और बाकी तकरीबन 35-36 जहाज उन्होंने दूसरे बेस्ट फ्लीट जो SU-30 जो उनका बहुत माना हुआ जहाज है, उनको इकट्ठे किए। और आपके नाज़रीन की और दिलचस्पी के लिए भी बताता चलूं, SU-30 जो है वो 2 सीटों वाला जहाज है। ठीक। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के 40 पायलट्स के मुकाबले में उनके 80 या 90 पायलट्स मुकाबले में, ये भी देखिए। तो हम उधर भी आउट नंबर थे। उनका मकसद ये था कि 15 से 20 जहाज जब आएंगे हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर रहते हुए, वॉल्यूशन उन्होंने नहीं करनी थी, तो वो स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करेंगे। स्टैंड ऑफ वेपन्स हम उसको कहते हैं जो दूर से फायर किया जाता है और बहुत किलोमीटर को 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जितना भी फासला हो टारगेट पर जाके लगता है। इसमें उनकी ये ऑब्लिगेशन नहीं थी कि उन्हें हमारा बॉर्डर पार करना है। लेकिन पाक फिजाइया की लीडरशिप और प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने फाइटर पायलट्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि अब हम 2019 वाले रूल्स ऑफ द गेम फॉलो नहीं करेंगे, जिसमें हमने मेक श्योर किया था कि अभिनंदन का जो रैकेज है, जो मलबा है, वो पाकिस्तान में गिरे ताकि हम कहें कि हमारी सॉवरेनिटी को हिट किया गया था, इसलिए हमें इसको मार गिराया। इस दफा हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि ना वेपन और ना जहाज। हम सिर्फ जहाज का इंतजार नहीं करेंगे कि हमारी सरहदों में आए। अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई वेपन भी आया तो हम जिस जहाज ने लॉन्च किया होगा वो हमारा दुश्मन है और हम उसको एंगेज करके शूट करेंगे। बिल्कुल सही। ये डिफरेंस था इस दफा हमारी स्ट्रेटजी, और वही हुआ। हमारे पाकिस्तान के तकरीबन 40 जहाज अपनी फिजा में उड़ रहे थे और ये अपने अपने मिसाइल लॉक करके अटेम्प्ट कर रहे थे, जस्ट लाइक बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। इसमें लाइफ एंड डेथ का एक्चुअल मामला था। तो हमारे पास भी मिसाइल्स हैं, सिर्फ एडवांटेज हमें एक था। एक तो स्किल, जज्बा ईमान, मैंने पहले कह दिया। दूसरा हमारी क्वालिटी, जबरदस्त ट्रेनिंग, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी वो हमारा टेक्नोलॉजी का हमारे था। ये J-10C जहाज जो है ये बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा जहाज है, और इस पर PL-15 जो मिसाइल लगता है, जो पाक फिजाई ने साथ ही लिया था, वो 150 किलोमीटर जो राफेल की रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज मारने की, वो उससे ज्यादा मार सकता है दूर से 200 किलोमीटर के बाद। इसका मतलब ये है कि पायलट, मैं आसान समझाने की कोशिश करता हूँ कि पायलट की आंख तो सिर्फ 5-10 किलोमीटर तक देखती है हवा में, तो 200 किलोमीटर तक सिर्फ रेडार देखता है दुश्मन को। जब रेडार देख लेता है तो फिर पायलट उसको हुक्म देता है मिसाइल को कि जहां मैं ये रेडार के थ्रू देख रहा हूं जिस टारगेट को, उस पर फायर जाके हिट करो। तो मिसाइल रवाना हो जाता है उसके लिए। तो ये उनका मकसद ये था हिंदुस्तान का कि हमारे कोई 20 के जहाज शूट करेंगे सिर्फ, जो स्टैंड ऑफ वेपन यानी दूर से जमीन पर बमबारी करेंगे, जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बहावलपुर में जैसे बच्चे शहीद किए, मस्जिद शहीद की, मैं उनकी जिक्र कर, ये वो रात है। लेकिन बाकी 50 के करीब जहाजों का मकसद ये था कि हम ऑफेंस लॉन्च करेंगे पाकिस्तानी फाइटर जहाजों के लिए, ताकि हम अभिनंदन का भी साथ बराबर कर सकें। और अभी जो हमने हाइप क्रिएट की हुई है हिंदुस्तान के अवाम के 1.4 बिलियन लोग जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी खबर का, तो उनको भी हम कह देंगे कि हमने 2-4 मार दिए पाकिस्तान के। ये प्लान था एक्चुअली उनका। उस दिन मैं ऑपरेशन रूम पाक फिजाई से डायरेक्ट कनेक्टेड था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि एयर चीफ खुद लड़ रहे हैं ऑपरेशन रूम में। आप अंदाजा लगाइए इतनी छोटी सी एयर स्पेस के अंदर तकरीबन 110 जहाज और 100 से ज्यादा पायलट, 140 से ज्यादा पायलट हैं उस स्पेस के अंदर। ये दुनिया में मॉडर्न एविएशन या कॉम्बैट में कहीं नहीं हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले चंद दहाइयों में भी शायद ऐसा हो कि इतनी क्लोज कंटेस्टेड एरिया में 110 जहाज उड़ रहे हैं और तमाम के तमाम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वाले हो। ये वो MM आलम का जमाना डॉग फाइट वाला नहीं था कि आप दुश्मन को देखते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को देख देख के मनूवर करते हैं, फिर अपने सामने को देख के अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं जो आपसे 1000 फुट आगे होता है, सिर्फ 1000 फुट आगे होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 150-200 किलोमीटर की लड़ाई की। चिश्ती साहब, ये सारा कुछ बहुत यानी सुनने में बड़ा हैरान कुन लग रहा है कि आपके पास बहुत कम बाउंड्री है,
اور اس میں یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں نا کہ مطلب سفر کرنے میں اس کو دیر لگ رہی ہے، یہ تو سیکنڈ کے حساب سے کر رہی ہے، تو واقعتاً بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، ان کے مقابلے میں جہاز بھی زیادہ ہیں، پائلٹ بھی زیادہ ہیں، بہت لیمیٹڈ قسم کی ان کو کہہ لیجئے کہ میدان ملا ہے، تو کیا چیز تھی جو انہیں وہاں لڑا رہی تھی، کامیاب کر رہی تھی؟ اسکل بھی ہو گئی، ان کے پاس مشینیں بھی ہو گئیں، لیکن اس کے بیونڈ بھی کوئی جذبہ بھی ہوتا ہے، کوئی اسلامک یہ ٹرمز ہم یوز کر رہے ہیں، یہ بنیان و مرصوص کا کوئی اثر یہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں جذبہ ہی لڑاتا ہے۔ ٹھیک، میں ایز اے فائٹر پائلٹ، میرے بھی 3000 سے زیادہ گھنٹے ہیں۔ میں آپ کو کہوں کہ اگر میں جنگ میں جاتا کبھی، تو میرے ذہن میں یا یہ جو پائلٹ گئے تھے جو الحمدللہ خیریت سے واپس لوٹے، دیکھیے ان کے ذہن میں ایک ہی تھا، ہمارے ذہن میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ اگر جو میری زندگی کا میرا اس وقت سٹیٹس ہے، میں اس سٹیٹس سے اپ گریڈ ہو جاؤں، مطلب میرا سٹیٹس پلس ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اگر میں پہنچ جاتا ہوں شہادت، شہادت، بالکل، اور اگر میں اس ملک کی راہ میں کام آ جاتا ہوں تو میرا جو رتبہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں جو سادہ لفظوں میں، وہ اور زیادہ بلند ہو جائے گا۔ تو جب آپ کو گھاٹے کا کوئی فکر ہی نہ ہو، جب آپ کو یہ اندیشہ ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر آپ کے اندر وہ جذبہ آ جاتا ہے جو آپ کے مخالفین میں نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے پھر آپ کو وہ قوت ایمانی آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے ٹریننگ بھی اچھی کی ہو تو اور بھی سونے پر سہاگا، اور اگر آپ کی ٹیکنالوجی بھی اچھی ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو یہ میں جو کریڈٹ دے رہا تھا پاک فضائیہ کی پریزنٹ لیڈرشپ کو کہ انہوں نے بہت میسو انٹیگریشن کی ہے، جو ایلیمنٹ عام طور پر ڈسکس نہیں ہوا، اور مجھے لگتا ہے شاید آپ کے میڈیا پہ ذکر نہیں، وہ ہم نے سائبر کمانڈ اور ایروسپیس ٹیکنالوجی کو جو مہارت حاصل کی، بالکل وہ ساری چیزیں جب ملی تھی، بالکل بالکل، یعنی جب یہ ساری چیزیں ملی ہیں، رڈار ملا ہے، سیٹلائٹ ملے ہیں، اور آپ کی سائبر وار ملی ہے، تو پھر مل کے ظاہر ہے یہ ایک چیز بنی۔ ایگزیکٹلی، تو یہ ایک نہیں تھا، یہ ملٹی ڈومین ریسپانس تھا، یعنی ہم نے ایک ڈومین میں نہیں کہا کہ فائٹر جہاز چلے جائیں گے۔ زمین پر ہمارے ڈیفنس کنٹرولرز اور ویپن کنٹرولر تیار تھے، انہوں نے ایک جہاز مارا بھی ہے، اس 5 میں سے ایک جہاز ان کا بھی ہے، زمین سے انہوں نے فائر کیا تھا، وہ بھی تیار تھے، ہوا میں فائٹر پائلٹس تیار تھے، اسپیس سیٹلائٹ میں اور سائبر کمانڈ اپنی کام کر رہی تھی کہ ان کی سچویشنل ڈی گریڈ کر دی جائے۔ میں آپ کے ناظرین کو اور سمپل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، پائلٹ جب جاتا ہے یا ہندوستان کا پائلٹ آئے گا، اس کے ذہن میں ایک پلان ہے، وہ ایک جہازوں کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کے آ رہا ہے، 72 جہاز اڑ رہے ہیں اور آپس میں فارمیشن سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اپڈیٹ لے رہا ہے، ریڈار سے پوچھ رہا ہے، ہماری پاکستان کے جہازوں کی پوزیشن پوچھ رہا ہے لیٹسٹ۔ اگر آپ اس کی کمیونیکیشن میں جو ریڈیو، جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ابھی ہماری کمیونیکیشن میں ذرا سی انٹرپشن ہو جائے گی، ہمیں باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ حافظ یوسف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر ہماری انٹرپشن کر دی جائے تو ہمارا کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا، جب گیپ آ جائے گا تو ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا ہماری بات کرنے میں، کہ چشتی صاحب نے کیا کہا، حافظ صاحب نے کیا کہا، یہ کہا کہ نہیں کہا، تو اٹ ول لیڈ ٹو مس انٹرپریٹیشن۔ یہ پاک فضائیہ نے بہت بہادری سے کیا اور بہت افیکٹولی کیا، ہماری سائبر کمانڈ نے ان کی سچویشنل اویئرنیس کو ڈی گریڈ کر دیا، جو وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے ساری باتوں کو پتہ ہے، اچانک خود کو پتہ لگا کہ مجھے تو آدھی باتیں سمجھ نہیں اور آدھی باتیں تو پہنچ ہی نہیں رہی ہیں، جس سے ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیا ڈائمنشن جو پاک فضائیہ نے پورے خطے میں، ریجن میں اتنا پاورفل طریقے سے استعمال کیا کہ اس سے زیادہ انٹیگریشن میں پوری ماڈرن ایئر پاور کی ہسٹری میں جو ریسنٹلی ہوئی ہے، میں کسی میں یہ نہیں دیکھ پاتا کہ کبھی اتنا افیکٹولی استعمال کیا۔ ماشاءاللہ۔ چشتی صاحب یہ بتائیے، یہ تو ماشاءاللہ بہت خوب ظاہر ہے، اس پر تو اب لکھا جائے گا، بکس لکھی جائیں گی، اسٹڈی کی جائیں گی، ایک ماڈرن یعنی ایرا میں داخل کر دیا ہمارے پائلٹس نے، یا وہ پورا ایک یعنی مجموعہ تھا اس نے۔ اچھا چشتی صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ بھی جاتے تھے یا ہمارے پائلٹس بھی جاتے ہیں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ، کچھ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہوں، کچھ ذکر کر رہے ہوں، کچھ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی پائلٹ بھی نہیں بیٹھا ہوتا اور یہ بس اسٹیٹس اپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت، یعنی امکان ہوتا ہے کہ ہو جائے، تو کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ بے شک 200%۔ ہوا میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، اس وقت صورت یا آیات کا ٹائم نہیں ہوتا، بکاز ملی سیکنڈ میں آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ ریڈیو پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ریڈار کو واچ کر رہے ہیں، آپ کے پاس 100 انسٹرومنٹ اندر لگا ہے، دشمن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر پائلٹ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سفر کی دعا پڑھ کے چلتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا چشتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ گویا آپ کی باتوں سے جو ہم سمجھے ہیں کہ اس وقت جو یہ آپریشن ہوا ہے، جس کو ہم آپریشن بنیان و مرصوص کہتے ہیں، تو پاک فضائیہ نے جتنا بھی آپریشن کیا ہے یہ پاکستان کی حدود میں رہ کے کیا ہے، یہ انڈیا کی حدود میں داخل نہیں ہوئے؟ جی بالکل جی، میں 100% آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ نہ ان کو ہمت ہوئی ہے اور نہ ہمارے پلان میں کبھی تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس 200 کلومیٹر کا میزائل ہے،
ہم جتنی دور سے مار سکتے ہیں تو ہمیں ہندوستان کے ایئر اسپیس کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی ریلیکسیشن پائلٹس کو ملی تھی یہ تھا کہ پہلے ہم کیئرفل ہوتے تھے کہ ملبہ جہاز کا پاکستان میں گرے تاکہ دنیا ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم اگریسر ہیں. لیکن اس دفعہ ہمارے سربراہ نے یہ پابندی پائلٹ سے اٹھا لی تھی. بالکل ٹھیک. اور یہ کہا گیا تھا کہ جہاز کا شوٹنگ مسٹ ہے، شوٹنگ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ملبہ پاکستان میں گرے یا کہیں اور گرے اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں. اور بعد میں ہم نے ملبے کا ری کنفرمیشن بھی کیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں صبح 2:30-3 بجے بات کر رہا تھا تو مجھے انیشلی 6 جہاز کہے گئے. میں بڑے ہائی لیول پہ بات کر رہا تھا پاک فضائیہ میں، تو انہوں نے کہا کہ 6 جہاز ہیں پلس ہم نے ایک انمینڈ جو ڈرون جس کو کہتے ہیں وہ بھی مار گرا ہے. تو پھر 6 سے انہوں نے فوراً 5 کر دیا. کہتے ہیں نہیں آپ اس کو 5 ہی سمجھیں. تو میں بڑا حیران ہو کے ان سے پوچھا سر کہ آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 6 ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پائلٹس کی رپورٹ میں ہیں لیکن ہمیں ریکیج کنفرم نہیں ہوا فزیکل گراؤنڈ سے، تو جب تک وہ نہیں کنفرم ہوگا ہم کلیم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. زبردست زبردست. چشتی صاحب بہت شکریہ، یہ آپ نے اہم بات بتائی ہے کہ ہم یعنی مقبوضہ کشمیر میں یا اپنے کشمیر میں تو رہے ہیں لیکن ان کی فضاؤں میں بالکل نہیں گئے اور یہ سارا مارکا ادھر رہتے ہوئے لڑا گیا ہے. جی بالکل صحیح. چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ نے بڑی اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں اور خاص طور پر ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلا ہے کہ یعنی ہمارے پائلٹ ہوں، ہمارے بحریہ کے لوگ ہوں، ہمارے فوجی ہوں، وہ جس محاذ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان، جہاد، تقوی سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں پڑھ کے گئے ہوتے ہیں اور وہ شہادت کی طلب میں گئے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ مشن مکمل کرنے گئے ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے گئے ہوتے ہیں کہ ان کا ناطہ ایک ایسے وطن سے ہے، ہوم لینڈ سے ہے جس کی بنیادوں میں بھی شہداء کا خون ہے، تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری جان کو کیا بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں جس پروفیشن سے یا بزنس پروفیشن سے میرا تعلق ہے اس میں either you shoot or you get shot، درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اللہ یہ اکبر. in between ہے. تو جی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی یہ والی کہ ہمارے پاس چوائس ایک ہی ہے. میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے اپنی جان قربان کر دوں لیکن میں چاہوں گا کہ میں اپنی سوورینٹی ملک کی کسی صورت میں نہ کمپرومائز ہوں. ٹریبیوٹ سارے پائلٹس کو ہے، چاہے وہ JTC کے پائلٹ تھے، F-16 کے پائلٹ تھے، مراجز کے پائلٹ تھے. بہت بہت بڑا فلیٹ ہے اور پاک فضائیہ کی یقین کریں ہر شخص ہیں. میں تو ان کو شہادتوں کو، ہماری کچھ شہادت ہوئی ہیں، میں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو قربانی ہے اس کو قبول کرے اونچے درجات میں. اور اسی کی وجہ سے ہماری جو ریٹیلیشن ہم نے کی ہے، میں آپ کو شاید ایک اور بات اضافہ کرتا چلوں، بڑی امپورٹنٹ رہ نہ جائے، وہ یہ تھی کہ پاک فضائیہ کا کل مجھے جب ڈیٹا پرسوں ملا کہ ہم نے کتنی ٹنج کی بام پھینکے ہیں ان کے اوپر، یہ 4.5 گھنٹے میں جو پاک فضائیہ نے 10 تاریخ کی صبح کیا فجر سے لے کر دوپہر تک. تو اس مارکے کے دوران اس سے پہلے ہندوستان ہمارے ایئر بیسز پر حملہ کر چکا تھا سرفیس ٹو سرفیس میزائل کے ساتھ، برہموس، کچھ ہمارا نقصان ہوا مائنر سا، شہادت بھی جیسے میں نے کہا. تو اب پاک فضائیہ کے لیڈر نے کہا کہ ہم نے ایک ہی پنچ مارنا ہے جس سے یہ جنگ بند ہوگی یا آگے بڑھ جائے گی. ٹھیک، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ذمہ داری سے کہا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا زبردست پنچ مارنا ہے، ابھی اتنا پاورفل مارنا ہے. ہم نے ان کے 15-16 ایئر فیلڈ جتنی ہمارے پاکستان کی اپوزٹ تھی جو ہمیں حملہ آور ہو سکتی تھی سب کو تباہ کر دیا. ہم نے ان کی ایمونیشن ڈمپ اور پیٹرولیم کے ٹینک اڑا دیے. ہم نے دو ان کی ویب سائٹ کی سائٹس تھیں S-400 میزائل کی. اور میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ S-400 میزائل وہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ پورا ٹوم ہے، یہ گنبد ہے ہمارے اوپر ایک، جو ہندوستان میں کوئی جہاز آئے گا یہ ٹکرا جائے گا، یعنی میزائل مارے گا. 400 کلومیٹر دور سے وہ فائر کر سکتا تھا، 400 کلومیٹر تک دشمن کا نشانہ بنا سکتا. ہمارے پائلٹس نے جا کر اس کو، جس نے ہندوستان کو بچانا تھا اسی کو تباہ کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ میں نے جب ٹنیج نکالی تو پتہ لگا کہ ہماری 4.5 گھنٹے میں جتنے ٹن بوم یا ویپنز ہم نے ہندوستان پر پھینکے ہیں، پوری 1965 کی جنگ 17 دن میں ہم نے نہیں پھینکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت معلومات ہیں آپ کے پاس. چلیں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا. شرکت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی مجھے بلانے کا. لکھوی صاحب یہ یعنی ایک کیسی کیفیت ہماری بن گئی ہے یہاں بیٹھ کے ہی. تو ہم چونکہ اپنے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو لکھوی صاحب دعا پڑھ کے جانا. وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ پائلٹ جو ہے اس کے پاس اس کے سامنے چوائس ہی نہیں، اس کی چوائس ہی نہیں ہوتی، یا اس نے مارنا ہے یا اس نے مر جانا ہے. اللہ. اور دو ہی باتیں ہیں.
اور مجھے وہ سورہ نساء کی آیت یاد آ رہی تھی کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں سی صورتوں میں اس کو اور یہ اس آیت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عملاً وہ میدان کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ بڑی زبردست انہوں نے معلومات دیں کہ پاکستانی کوئی بھی فائٹر جو ہے جہاز ان کی حدود میں نہیں گیا، اور ساری جو جنگ لڑی گئی ہے وہ اپنی حدود میں رہے، ہم اپنی حدود میں رہے، لیکن وہ میزائلوں کے ساتھ لڑی گئی ہے، اور میزائل ان کے پاس جو تھا وہ 150 کلومیٹر، یعنی رافیل جو ہے وہ 150 کلومیٹر کی رینج کر سکتا ہے اور ہمارا 200 کلومیٹر کر سکتا ہے. تو یہی وہ برتری تھی کہ جس سے جو ہے پاکستان نے ان کا نقصان بھی کیا ہے اور رافیل اپنی حدود میں بھی رہے، اپنی حدود میں بھی رہیں. اور یہ بڑی زبردست، یعنی اسٹریٹجی بھی بڑی زبردست ہے. اور اسی لیے جو لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے جہازوں کا ملبہ جو ہے آپ دکھائیں اور وہ پاکستان میں کیوں نہیں گرا، اور وہ جو کہ ضرورت ہی نہیں کی انہوں نے آنے کی، ضرورت ہی نہیں کی، اور انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی وہاں جانے کی، ضرورت ہی نہیں پڑی. بالکل صحیح. یہ جتنی سمجھ اب آئی ہے چشتی صاحب کی بات سن کے، یہ شاید پہلے نہیں تھی. واقعتاً یہ کلیئرٹی شاید ابھی تک نہیں ہو سکی میڈیا پر بھی. ڈاکٹر صاحب یعنی وہ پرانا دور تھا جب آپ کو جہاز کے پاس جہاز لے جانا پڑتا تھا اور ڈاگ فائٹ اس طرح کرتے تھے. اب تو یہ مطلب کہ اب دور سے رینج بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اسی پہ آ جاتے ہیں کہ یعنی وہ کیفیت جو اصل میں ہے نا، دعا پڑھ کے بیٹھنا سفر کی، یعنی وہ جڑ رہے ہیں، ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہم اپنی اقدار کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور جو شہداء کا خون یہاں پڑا ہے ملک میں اس کی حفاظت میں اسے جڑ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا جڑ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہم جڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے جڑے ہوئے ہیں. اصل میں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کی کہ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی نہیں ہے، کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فوج سیکولر ہے، کچھ لوگ یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جی قائد اعظم کا یہ تصور نہیں تھا، انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا. تقریر 11 ستمبر کی نکال لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ اصل میں جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان، ایک تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کا مذہب کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے، اور پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور فوج کا کتنا تعلق. پاکستان اصل میں کھڑا ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہے. وگرنہ تو کوئی عام فوجوں کی طرح یہ فوج ہوتی تو شاید اس کا کوئی اور نتیجہ نکلتا. اور جو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے قرآنی آیات کو اپنی بنیاد بنایا ہے اور دعاؤں کے ساتھ ہم نکلے ہیں اور جذبہ جہاد کے ساتھ نکلے ہیں، اور ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہمارا موٹو ہے، اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، انہوں نے جس طرح اس کو ایکسپلین کیا. بریک کا وقت ہے، ہم واپس آتے ہیں. ناظرین اکرام، بڑا اہم موضوع ہے، اور جس طرح کلیئرٹی ہو رہی ہے چیزوں کی، یقیناً آپ کے لیے بھی یہ بہت اہم معاملہ ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں، بنیان و مرصوص بن کے لڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بنیان و مرصوص کی وجہ سے بچے کی زبان پر یہ لفظ آ گیا، اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ہمارے جو نام رکھنے والے حافظ صاحب ہیں تو انہوں نے ایک ایسا نام رکھا کہ جو صحافت میں بھی لوگ ہیں اگر وہ حافظ ہیں تو ان کے لیے لینا آسان ہو، ورنہ وہ بڑی مشکل میں کوئی بنیان المرصوص کہتا رہا، الف لام لگا دیا، کسی نے کچھ کر دیا.
تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنا زیادہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے نام ہے کیا، نام ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، کس جگہ آتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے. اور اسی تو پہ کسی نے کہا تھا کہ انڈیا والوں کو اگر نام نہ آئے تو بڑا آپریشن کہہ دیں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور استفا ماشاءاللہ نا سلسلہ چلا ہے کہ مورال اپ کرنے کے لیے قوم نے پورا ساتھ دیا ہے. یعنی سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں ویسے اس کی معنویت دیکھتا ہوں کہ بنیان و مرصوص یعنی ان کے لیے نہیں ہے جن کے سامنے ہم ڈھال بنے، ہمارے لیے بھی ہم بھی ایک ایسی دیوار بنے اس میں. اصل میں تو یہ آپ کی ڈیفنس لائن ہے، آپ آہنی دیوار اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہیں کہ آپ نے اپنے اندر کوئی خلا نہیں دینا کہ وہ لوگ اٹیک کر سکیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ معنی ادھر بھی ہوتا تھا، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، ہم متحد ہیں، متفق ہیں، ایک قوم ہے، ہمارا ایک نعرہ ہے، ایک دعویٰ ہے، اور ہم میں کوئی اختلاف اگر تھا بھی تو اب نہیں، اب ہم بنیان و مرصوص ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جس طرح بلکہ وہ کالم چھپ گیا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ نام رکھا تھا اور انہوں نے فجر یہ بھی کہا گیا کہ خود پڑھائی ہے، یعنی انہوں نے لکھا کہ تصدیق نہیں ہو سکی لیکن خیال ہے کہ خود پڑھائی ہے، لیکن اس کے بعد کو درس دیا ہے، تلاوت کی ہے، اور حکم دیا تھا کہ فجر کے بعد فالمغیرات صبح، یعنی وہ جو قرآن میں ہے کہ صبح سویرے حملہ آور ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ ٹرمنالوجی کا استعمال اور سنت کا اتنا خیال اور قرآن سے ایسی وابستگی، یہ کس طرح ہمیں یکجا آئی ہے یا کس طرح؟ یعنی کوئی ویسے آرمی چیف کے متعلق تو وہاں کہا گیا ISPR نے کہ جب ٹاپ پر لیڈر ایسا ہوتا ہے تو پھر نیچے چیزیں آتی ہیں. اصل بات یہی ہے، میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ جو ہمارے DG ہیں ISPR کے، انہوں نے اس بات کی یہی وضاحت کی تھی کہ جیسا لیڈر ہوتا ہے نا ویسا نیچے تک جو ہے وہ سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو چین آف کمانڈ ہے اسی کے مطابق چلتی ہے. تو جو اس وقت کے لیڈر ہیں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی دولت دی ہے اور ان کے سینے میں قرآن ہے، اور پھر وہ صرف قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. تو جب وہ قرآن کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی جو چین آف کمانڈ ہے نیچے تک وہ قرآن سے نہ جڑے؟ تو اصل میں یہی بات پہلے بھی کہنے لگا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے اسلام کا قلعہ تھا اور اب بھی ہے. یہ صرف کچھ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے، پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، اور یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیکولر فوج ہے. پاکستان کی فوج کبھی بھی سیکولر نہیں رہی. ہاں کبھی کبھار کوئی اگر ایسا آرمی چیف آ جائے تو کچھ ٹرینڈز چینج ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل جو ہمارا موٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوا اور یہ نہ ختم ہو سکتا ہے. اور جب آپ ان کے مختلف سینٹرز کے اوپر جاتے ہیں، میں نے ایک ٹریننگ کی تھی تو میں ان کے مختلف جو کور ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں گیا، جہاں کہیں آپ کو شعر لکھا ہوا ملتا ہے، کہیں آپ کو کوئی آیت لکھی ہوئی ملتی ہے. یقین کریں وہ جو شعر ہے یا اس آیت کی ایسی معنویت ہوتی ہے اس پورے سیناریو کے ساتھ کہ وہ صرف آپ اگر شعر کو سمجھ کے پڑھ لیں، یا اس کو اقبال کا کوئی شعر لکھا ہوگا یا آیت لکھی ہوئی ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا معنویت ہے اور کیسا تعلق ہے اس کے ساتھ. لہٰذا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے جتنے بھی ادارے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے عثمان صاحب پڑھا تھا نا، عثمان صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو اعدلوا هو اقرب للتقوی عدالتوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. دیکھیں سب للناس حسنا ہر جگہ پہ لکھے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن فوج میں ہے اس ادارے کے اندر اتنی کسی جگہ پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی اپنی زندگیوں پہ ہونا ہوتا ہے. لہٰذا جو شخص اپنی زندگی قربان کر رہا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، جہاں مارنا اور مار جانا دونوں میں سے کوئی ایک چوائس لینی ہو تو وہ بغیر کسی جذبے کے اور بغیر کسی جذبہ ایمانی کے وہ ہو نہیں سکتی. اگر وہ بغیر جذبہ ایمانی کے ہوگی تو پھر اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے. مسلمانوں کے لیے اللہ کے ہاں جو کامیابی اور ناکامی کے اصول اور ہیں اور غیر مسلموں کے لیے اور ہیں. جب مسلمان لڑتا ہے تو اس کے لیے صرف کامیابی کا اصول ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی مدد. اور جب کافر لڑتا ہے تو وہ وسائل کی وجہ سے بھی جیت سکتا ہے. ان کے ہاں وہ جیسے اقبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. یہ پریس بریفنگ میں شعر پڑھا بھی گیا. اچھا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ اس کو لگا دیں، اور یہ لگایا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کے پیچھے جذبہ ہے وہ
पैदा नहीं हुआ, नया पैदा नहीं हुआ, मौजूद था, जज्बा मौजूद था, उसका इजहार पहली दफा हुआ है इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर कि दुनिया हैरान रह गई है। और सारी दुनिया इस बात पर, मैं आप जैसे कह रहे हैं, किताबें लिखी जाएंगी और ये तजज़िये होते रहेंगे कि ये क्या हुआ और एक बहुत छोटी सी यानी 7 गुना बड़े मुल्क को किस तरह से शिकस्त दी गई, और इसमें टेक्नोलॉजी का कितना दखल था, इसमें स्ट्रेटजी का कितना दखल था। सारी चीज़ें जो हैं वो फेवरेबल हो जाती हैं और इन लाइन विद हो जाती हैं जब आप जज्बा ईमानी के साथ लड़ते हैं। असल चीज़ जो है वो अल्लाह की मदद। बिल्कुल सही। उस्मान साहब ये फरमाइए कि नेवी को आप ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, बड़ा यानी ख़ास तौर पर देखते हैं आप नेवी को, तो अपना अपना शौक़ होता है, अपनी अपनी वाबस्तगी होती है, पानियों के साथ आपको ताल्लुक़ या शौक़ है। तो नेवी का क्या इस तरह का कुरान की आयत कौन सी वो लेते हैं अपने लिए यानी? और मुझे ये भी बताइएगा कि जब हम कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं किसी भी मौके पर, कोई हमला करना है, तो ये एक खाली नारा होता है या कोई वाबस्तगी होती है या कोई क्या होता है, क्यों लगाते हैं अल्लाह अकबर का नारा? देखिए जी, जो अल्लाह अकबर की आपने बात की है, मुझे जंग ओहद का वो नारा याद आया जो कुफ़ार की तरफ से लगाया गया था, मुशरिकीन की तरफ से, कि ओलो हुबल। जब वापसी कमीनगाह से एक हमला हुआ और मुसलमान गनीमत को अख़ज़ करते हुए उन पर नहत्तों पर जो है वो तीर बरसे और फिर वो कुछ देर के लिए हज़ीमत हुई, तो उस दौरानिए में कुफ़ार ने अपनी फ़तह का जश्न मनाते हुए यही नारा लगाया, ओ लो हुबल, कि हमारा जो बड़ा बुत है हुबल, उसकी जय हो, वो बड़ा हो गया। तो इसके जवाब में गालिबन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से नबी अलैहि सलाम ने जवाब दिलवाया था, अल्लाहु अअला व अजल, अल्लाहु अअला। ओलो हुबल उधर से आवाज़ आती थी। अगर आप अभी भी ओहद जाएँ तो ये दोनों मनाज़र जो हैं दरमियान में एक थोड़ा सा फ़ासला पड़ता है, तो ये गूंजती रही ओहद की ये फ़िज़ा। यकीन कीजिए फ़जर के बाद जब हमारे कमांडर इन चीफ़ की तरफ से ये ऑपरेशन शुरू होता है, तो उस वक्त पहला जब उन्होंने फ़ायर किया और जो मिसाइल्स थे उनके ऊपर उन शहीद बच्चों के नाम लिखे गए जो बेगुनाह मारे गए और बेगुनाह जो मारे गए थे, तो जिनको कहते हैं ये दहशतगर्द थे, छोटे छोटे मासूम हाफिज हैं, मस्जिद से ताल्लुक़ है। तो उस वक़्त फिर उन मुसलमान मुजाहिदों ने और पाकिस्तान फ़ौज के जवानों ने जो नारा लगाया था, वल्लाहिल अज़ीम, वही लग रहा था कि जैसे ये जवाब है किसी काफिर को, किसी मुशरिक को ये जवाब दे रहे हैं। उनका जज्बा देखिए, आप यकीन करें, ये बात सुनकर दोबारा से एक मरतबा उसे देखिएगा, लगता है कि जैसे किसी का जवाब दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा तकबीर लगाते हुए। तो ये जज्बा और ये जोश, आप यकीन करें, इसका एक थोड़ा सा पस मंज़र भी है। मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो, हमारे नाज़रीन की तवज्जो मबज़ूल हो। और पस मंज़र थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है, वही कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा जब क़याम पाकिस्तान के लिए ये नारा लगाया था अवाम हिंदुस्तान ने और एक इस्लामी मुल्क हासिल करना चाहा था, यानी ये जो मुल्क है ना जी पाकिस्तान, ये किसी फ़ौज ने फ़तह नहीं किया। हम सब जानते हैं ये किसी जागीरदार की जागीर नहीं थी कि जो बांट कर कह दिया गया, बल्कि ये मुसलमानों की, उस्मान साहब कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की देन है, उस नारे की देन, यानी ये नारा ना लगता तो शायद मुल्क ना बनता। बिल्कुल यही, कुर्बानी ना देते लोग। आप देखिए कि अवाम ने इसको हासिल किया अपने तकाजे के तहत, और वो जो अवाम तकाजा कर रही थी वो इसी जुमले से, इसी मोटो, इसी शार से कर रही थी कि हम इस मुल्क में ये चाहते हैं। तो वो जज्बा उस दौर में, आप यकीन करिए कि इस दोनों तरफा की जंग में कितने लोग मारे गए, चंद हज़ार लोग शहीद फौत हुए होंगे, कत्ल हुए होंगे, एक तरफ से शहीद हुए होंगे मुसलमान हों तो उस दौर में तकरीबन 10 लाख जानें गई थी इस नारे पर। 10 लाख जाने, इतनी बड़ी, और ये 10 लाख लोग, अगर आप यकीन, हम अभी बड़ी ईद आने को है, हमने कुर्बानियाँ इंशाल्लाह करनी है। आप देखें कि एक जानवर से खून बहता है, जब कोई फौत होता है, शहीद होता है, उसका खून बहता है। आप देखिए कि 10 लाख लोग अगर शहीद होना, अगर उनका खून बहे तो एक दरिया बहता है। इतनी बड़ी कुर्बानी इस मुल्क के हुसूल के लिए दी गई। और ये जो आयतें, और अभी जो हम जिस पे आज टॉपिक है जो हमारा बात कर रहे हैं, ये आयतें बताती हैं उन कुर्बानियों का असल में ये समर है। और ये हम जो अगली नस्लें हैं इनको इत्तला दे रही हैं कि भूलिएगा नहीं, ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना है, हमें करारदाद मकासद को फिर से याद करना है, हमें करारदाद पाकिस्तान को फिर से याद करना है, हमें मुस्लिम लीग की कायदे आज़म की मेहनतों को याद रखना है, हमने मुसव्वरे पाकिस्तान और पाकिस्तान का विजन देने वाले हज़रत अल्लामा इकबाल को याद रखना है, उनके दो कौमी नज़रिए को याद रखना है। और इस बुनियाद पर इंशाअल्लाह अगर ये कौम रही
اور اس کے عملی نفاذ کی طرف آ گئی ان آیات کی، جب اس طرف آ گئی تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک جو ہے یہ واقعتاً جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل آغاز میں کہا اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلام کا رہنما ہے انشاءاللہ، اور اسلام کا محافظ ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب بات وہیں پہ آ گئی ہے کہ جب ان آیات سے یا توحید سے یا کلمے سے آغاز ہوا، قربانیاں دی گئیں 10 لاکھ، اور پھر وہ آیات آ گئیں پیشانیوں پہ، کوئی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لکھی ہے، کوئی عدلیہ کی پیشانی پہ لکھی ہے، کوئی ریڈیو کا سلوگن بن گیا، کوئی ٹی وی کا بن گیا، کوئی ایئر فورس کا بن گیا، یہ کچھ اللہ اکبر ہم کہہ دیتے ہیں جب حملہ کرتے ہیں، سفر کی دعائیں پڑھ کے ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی قوم کی نفسیات پر ان آیات کا اثر ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں، قوم کی نفسیات پر اثر ہو اوورال یا نہ ہو، کم از کم اس ادارے کی جو ورکنگ ہے اور اس کی جو فنکشنلٹی ہے اس کے اوپر اس کا بہرحال اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہونا چاہیے اور وہ نظر آنا چاہیے۔ مثلا جب آپ اعدلوا هو اقرب للتقوی عدالت کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عدل نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں، غلطیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے پورا ادارہ جو ہے کسی وقت میں وہ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، لیکن یہ اوورال جو موٹو ہے اس کا، جب آپ عمومی طور پر ایک شخص جب وہاں جاتا ہے تو وہاں لکھی ہوئی یہ آیت کا ٹکڑا لکھا ہوا پاتا ہے، تو جس کو اگر سمجھ ہو، ویسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترجمہ قرآن حکیم کا سمجھنے والے بھی کم ہیں، جس کو سمجھ ہو اس کی طبیعت کے اوپر اس کے اثرات بہرحال ہوں گے کہ وہ یہ امید لگا لے گا کہ یہ عدالت جو ہے یہ ہمیں عدل دے گی، اور جج صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے اور میں نے اس کے مطابق کرنا۔ اور اس طرح سے جب ہمارے قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت دفعہ، جو ہماری پنجاب اسمبلی کے اندر بھی بہت دفعہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آیات لکھی ہوئی ہیں ان کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا بہرحال کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اللہ کے نام لکھے اور اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، ہم ان کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اوورال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں نے اس وقت بھی بات شروع کی تھی، اب میرا خیال ٹائم ہمارا آخر پہ چلا گیا تو میں اس کو ضرور مکمل کر لوں۔ دیکھیں، جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو لڑا اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ بچ کے آ جائے، غالب ہو جائے، اور چاہے وہ قتل ہو جائے، دونوں صورتوں میں ہم اجر دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انشور یہ کرنا ہے کہ ہماری یہ جنگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ تھی۔ یہ 2 وجہ سے انشور ہوتی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس کی نظریاتی سرحدیں اور اس کی جغرافیائی سرحدوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے نام پر جب ایک وطن بنا ہے تو اس وطن کی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے آپ کلمت اللہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے آپ لڑ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی طور پر غزوہ ہند کی بات کی، تو غزوہ ہند بھی ایک ایسی اصطلاح ہے جو اس علاقے کے لیے ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اگرچہ بہت ساری مہمات جو ہیں ماقبل بھی تاریخ کے اندر ہوئیں جن کے اوپر غزوہ ہند کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور لیکن یہ جو جنگ ہوئی اس وقت، یہ بھی یا مستقبل میں کوئی جنگ ہوگی اس علاقے میں، تو وہ بھی اس اطلاق سے خالی نہیں ہے، اور اس کے لیے جو 2 احادیث صحیح احادیث موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے، ایک وہ گروہ جو ہند کے اندر لڑائی لڑے گا، اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے اندر غزوہ کرنے والوں کے لیے بڑا وعدہ فرمایا ہے، تو مجھے اگر موقع ملے تو میں اگر جاؤں تو میرا دل کرے گا کہ میں وہاں شہید ہو جاؤں، میں اگر شہید ہو جاؤں گا تو میں بہترین شہید ہوں گا، اور اگر میں بچ کے آ گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں بچ کے آ گیا تو میں وہ ہوں گا جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ دونوں اعتبار سے انشاءاللہ یہ فی سبیل اللہ جنگ ہے، اور پہلی دفعہ اظہار ہوا ہے کہ اس کو قرآن کی آیات کی اصطلاحات کے مطابق اس کو لڑا گیا ہے، اور اس کی وجہ اس اظہار کی اور اس کو بروئے کار لانے کی وجہ وہ بہرحال ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اور انہوں نے اس سارے سلوگن کو جو اصل میں فوج کا سلوگن ہے اس کا پہلی دفعہ یہ اظہار ہوا ہے۔ اللہ کرے ہماری فوج جو ہے وہ اسی ٹریک کے اوپر رہے، اور کبھی لوگ ایسے نہ آئیں جو فوج کو سیکولر فوج ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح۔ عثمان صاحب، حافظ عثمان صاحب، ہمارے پاس آخری ایک منٹ رہ گیا ہے۔
آپ یہ فرمائیے کہ لیڈرشپ ایسی آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی آتی رہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے ایک تو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنی پچھلی گفتگو کو ریلیٹ کرنے کے لیے، اور پھر میں آخر میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ الْفَاسِقُونَ کے الفاظ ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ایک حکم ہے ان کے نام۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے احکام کا نفاذ، اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ جو ہے وہ اللہ کی منت نہیں ہے، اللہ کی درخواست نہیں ہے، یہ مالک کا آرڈر ہے، حکم ہے، بالکل ٹھیک حکم ہے۔ اس کو یوں ہی سمجھا جائے، اور آپ نے اس کے اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ اس کے فیوز اور برکات آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ وہ کہ آپ نے ابھی ہم نے ہمارے کموڈور صاحب سے سنا کہ سفر کی دعائیں پڑھ کے اور جذبہ شہادت سے اور اسلامی موٹو کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں۔ 30 سیکنڈ رہ گئے، میں چاہ رہا ہوں کہ دعا ضرور ہم اپنے پائلٹس کے لیے، شہداء کے لیے، سول لوگ بھی جو شہید ہوئے ان کے لیے دعا ہو جائے آخر میں، آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیے۔ جی ضرور۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدرس، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، وقهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، حافظ عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں، اپنے اسلام سے جڑتے ہیں، تو فتح ہمارے قدم چومتی ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مومن بنے رہیے، قرآن سے جڑے رہیے، اس پر عمل کی کوشش کرتے رہیے، فتح ہمیشہ آپ کے قوم کے قدم چومتے رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Ooh.